آنے والا مہینہ رجب المرجب کا مہینہ، اسی مہینے کو ہم معراج شریف کے مہینے کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ معراج شریف کی تصدیق جو ہے وہ سب سے پہلے کس نے فرمائی؟ اللہ رب العزت نے ایسے اعزاز عطا فرمائے، ایسا مقام عطا فرمایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ ذات جو سچائی لے کر آئی اور وہ ذات جس نے اس کی تصدیق فرمائی۔ سچائی لانے والے محبوب کبریا ہیں، سچائی لے کر آنے والے اللہ کے آخری نبی محمد ہیں، اور سب سے پہلے جس نے اس کی تصدیق فرمائی، اسے سچا کہا، وہ جناب صدیق اکبر کی ذات ہے۔ رب کائنات کے محبوب کی زبان سے بارہا نکلا، حضور فرمایا کرتے کہ جب میں نے اعلان نبوت فرمایا، میں نے آ کر مشرکین مکہ کے کافروں کو جب میں نے اعلان نبوت کیا، میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جب میں نے پیغام دیا، تو ہر زبان جو تھی، ہر زبان میرے لیے یہ پکارتی کذبتا کذبتا کذبتا، میرے کانوں کے اندر وہ صدائیں گونجتی کہ ہر بندہ مجھے کہتا کہ یہ اللہ کا نبی نہیں ہے، بلکہ یہ جو کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، یہ سچا کوئی نہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی بات کو نہ ماننا۔ لیکن محبوب کبریا فرماتے ہیں جب تمام کے تمام مکہ کے لوگوں کی یہ صدا کذبتا 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 میرے کانوں کے اندر گونجتی تھی، حضور فرماتے ہیں اس وقت ایک صدا ایسی تھی کہ جو آج بھی مجھے یاد ہے کہ ہر زبان سے یہ نکلتا تھا کہ کذبتا کذبتا کذبتا۔ حضور فرماتے ہیں اس وقت ایک زبان ایسی تھی جو مجھے کذبتا نہیں بلکہ صدقتا صدقتا صدقتا، ہر زبان کہتی تھی تو جھوٹا ہے، ایک زبان صدا لگاتی تھی تو سچا ہے، تو سچا ہے، تو سچا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں جس زبان سے یہ نکلتا تھا کہ میں سچا ہوں، وہ میرے صدیق کی زبان تھی۔ ہر زبان سے یہی صدا نکلتی کہ کذبتا 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 والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ محبوب کبریا سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں، اللہ کا پیغام ہو بہو دیا، اللہ رب العزت کی تمام سچائیاں اپنی امت کے سامنے عیاں کر دی، اور جس نے اس ذات کی سب سے پہلے تصدیق فرمائی وہ جناب صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ مقام دیا۔ آنے والا مہینہ معراج شریف کا مہینہ، معراج کی بات کریں تو رب کائنات کے محبوب نے آسمان کی بلندیوں کے اوپر، آسمان کی بلندیوں کے اوپر جناب جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ جبریل میں آسمانوں کی سیر کے لیے بلایا گیا، اللہ رب العزت نے اعزاز عطا فرمایا، مجھے آسمانوں کی سیر کرائی، مجھے جنت دکھائی، جہنم دکھائی، پل صراط دکھایا گیا، میزان دکھایا، اللہ کی قدرت کے تمام کرشمے جو تھے رب کائنات نے میری آنکھوں کے سامنے مجھے عیاں کیے، مجھے دکھائے۔ تو بتا کہ کیا میری قوم اس بات کے اوپر تصدیق کرے گی، میری جو قوم ہے وہ اس بات کو مانے گی کہ میں جب جا کر کہوں گا کہ میں آسمان کی بلندیوں پر گیا، میں رات کے تھوڑے سے حصے میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں جب جا کر لوگوں کو بتاؤں گا کہ مجھے رب کائنات نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، آسمان کی بلندیوں پر بلایا، اللہ نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا، اللہ رب العزت نے مجھے اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے، بتا جبریل میری قوم کے لوگ میری بات کی تصدیق کریں گے، میری اس بات کو مانیں گے؟ اس وقت آسمان کی بلندیوں کے اوپر یہ نہیں کہ صدیق اکبر کا مقام دنیا میں ہے، صدیق اکبر کا مقام جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھا، بلکہ جناب صدیق کو رب کائنات نے وہ مقام دیا کہ مقام دینے والی ذات رب کائنات کی ہے، صدقہ رسول پاک کا ہے، لیکن وہ مقام ایسا ہے کہ قیامت آ جائے گی لیکن صدیق کے مقام کے اندر کوئی کمی نہیں لا سکتا۔ جناب صدیق اکبر
رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے جب جبریل امین علیہ السلام سے رب کائنات کے محبوب نے کہا کہ اے جبریل بتا کہ میں جب دنیا میں جا کر زمین پر جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ رب کائنات نے رات کے تھوڑے سے حصے میں مجھے آسمان کی سیر کرائی، مجھے معراج کرائی، مجھے جنت دکھائی، مجھے دوزخ کا مشاہدہ کروایا، میزان دکھایا، بتا جبریل میری قوم اس بات کی تصدیق کرے گی؟ آسمان کی بلندیوں کے اوپر، آسمان کی اونچائیوں کے اوپر، اس مقام کے اوپر جناب جبریل نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، میں بتاتا ہوں کہ آپ کی قوم اس بات کی تصدیق کرے یا نہ کرے، آپ کا صدیق ضرور کرے گا۔